ہمارے وہ نوجوان اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، کاش کہ ان کو اپنی خوش نصیبی کا پورا احساس بھی مستقل طور پر رہے، جن کی روزی روٹی کو اللہ نے مسجد اور مدرسے سے جوڑ دیا، بڑے قابل رشک ہیں وہ نوجوان علماء جو مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں امامت اور خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں مؤذن، مسجد و مدرسے کے خادم بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ضروریات زندگی ایسی جگہ سے وابستہ کر دیں جو مقصد زندگی ہیں۔ اب ان کی ضروریات اور مقصد کے لیے الگ الگ مشغولیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایک پنتھ دو کاج، آج کل کی اصطلاح میں 2 in 1، مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تو ضروریات زندگی بھی پوری ہو رہی ہیں، مقصد زندگی تو ہو ہی رہا ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو یہی مشغولیت ان کے مقصد زندگی میں بھی شامل اور ضروریات زندگی کی بھی کوشش میں کا حصہ۔ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کرنے والے ہمارے مدرسوں مسجدوں میں کام کرنے والے ہمارے نوجوان عزیز علماء، ان کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت معمولی ہیں، بہت معاشرہ ہماری قدر نہیں کرتا۔ عزیزوں، جو قدر نہیں کرتے وہ نادان ہیں، نادانوں کی قدر کرنے کی تمنا ہی دل سے نکال دو، بالکل دل سے نکال دو۔ تم تو اس پر راضی رہو کہ اللہ یہ میرا نصیب کہ میں مسجد و مدرسے کا خادم بن گیا، یا آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا تم کہ آسمان والا تمہاری کیسی عزت کرے گا۔ نادان عزت نہیں کرتے، یہ ان کی نادانی ہے۔ تو جن کی ضروریات زندگی ہی ایسے کام میں سے وابستہ ہو جائیں جو مشغولیتیں مقصد زندگی والی بھی ہیں، تو یہ تو اتنے شاندار احسان ہے اللہ کا۔ اور جہاں تک مجھے اندازہ یا اطلاع ہے، اتنے انحطاط اور بگاڑ کے باوجود جو برکت ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کی خدمت گزاروں کی روزی میں ہے، وہ برکت دنیا میں کسی طبقے کی روزی میں نے تو نہیں دیکھی۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ کا گھر اتنے پیسے میں کیسے چلتا ہے، یقین ہی نہیں